اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونارک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند سکوں میں کہا تم کو وفا ملتی ہے، چند سکوں میں کہا تم کو وفا ملتی ہے، ماں باپ کے ہاتھ چوم لو تو دعا ملتی ہے۔ سامعین محترم، آج کا یہ پروقار تقریری مقابلہ جس عنوان سے معنون ہے وہ ہے والدین اور اساتذہ کے حقوق۔ سامعین محترم، اساتذہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا انما بعثت معلما، اور والدین کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جہاں خالق کائنات نے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا وہیں خالق کائنات نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے نا، جہاں خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہیں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ کہیں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق والدین ہیں۔ کہیں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے اکڑ کر نہیں چلنا بلکہ ان کے سامنے جھکے رہیں۔ کہیں فرمایا اف ولا تنہرہما، جب وہ برداشت نہ کرے اور کسی کام پر آپ کو غصہ ہو تو انہیں اف نہ کہے۔ ارے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہیں فرمایا اگر والدین مشرک ہو اور آپ کو شرک کرنے کے کہے تو فلا تطعہما، ان کی اتباع نہیں کرنی بلکہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں۔ اور کہیں فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے رحمت کی دعا کیجیے جیسا کہ انہوں نے تجھے بچپن میں پالا ہے۔ ارے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ کہیں فرماتے رغم انفہ، پوچھا یا رسول اللہ کون سا شخص؟ تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جس نے اپنی والدین کی موجودگی میں جنت نہیں حاصل کی۔ سامعین محترم، اسی طرح اساتذہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں تو اساتذہ بچے کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ تو پھر جیسے ہم پر والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا ہے، اسی طرح اساتذہ کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آنا ہے۔ جس طرح والدین کی خدمت کرنی ہے اسی طرح اساتذہ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ جس طرح والدین کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی رحمت کی دعا کرنی ہے۔ جس طرح والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا اسی طرح اساتذہ کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ جس طرح والدین کی شکر گزاری کرنی ہے اسی طرح اساتذہ کی بھی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا۔ اس لیے ہمارے علم میں اضافہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اساتذہ کا شکر ادا کریں۔ اساتذہ سے اچھے طریقے سے سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسن السوال نصف العلم، اچھے طریقے سے سوال کرنا بھی آدھا علم ہے۔ ارے تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ اساتذہ انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، یہ اساتذہ انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، تمہیں تراش کر عطا اعلیٰ مقام کرتے ہیں۔
کہاں ہے وہ شاگرد جو ایک لفظ سیکھ کر کہاں ہے وہ شاگرد جو ایک لفظ سیکھ کر خود کو اساتذہ کا غلام کرتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ اب تشریف لاتے ہیں عبدالسلام، اس سے اگلے مقرر ہیں